الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما فعلته عن أمري ذلك تعبيد ما لم تستطع عليه صبرا. صدق اللہ العظیم. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ صحابہ دامنا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا سفر پورا ہو گیا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کا سفر ابھی بھی جاری ہے، اور دنیا میں انبیاء تو اب آتے نہیں. اولیاء اکرام کے ذریعے سے ان کے علم لدنی کے کمالات ظاہر ہوتے رہتے ہیں. جو 3 واقعے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں آئے، اس کی حقیقت خضر علیہ السلام نے بتا کے اور ان کے سفر کو پورا کیا، اور بتایا وما فعلت عن امری، کشتی کا توڑنا ہو یا دیوار کا سیدھا کرنا ہو، یہ سب کام ہم نے از خود نہیں کیے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کیے ہیں، بلکہ یہ رب تعالیٰ کے حکم سے تھے. یہی خلاصہ تعویل ہے جس کی تمہیں استطاعت نہیں تھی، صبر نہیں کر پائے، پھر وصیتیں کی، رخصت ہو گئے. امام غزالی نے اسی آیت پر یہاں پر علم مکاشفہ، علم کشف، علم لدنی، جو بھی چاہیں علم الہامی یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور بھی صوفیاء اکرام نے آج پورا درس جو ہے وہ سفر تو پورا ہو گیا ہے. اب جو آیات مبارکہ کا آغاز ہونے والا ہے وہ ہے یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا. اب اس سفر کے بعد ذکر ہوگا، شروعات ہوگی ذو القرنین، سکندر اعظم کے سفر کی. لیکن اس سے پہلے ان آیتوں کی تفسیر ختم ہونے کے بعد علم لدنی، علم شریعت، یہ علم ظاہر ہے، اور ایک علم لدنی. امام غزالی اپنی کتاب احیاء العلوم میں اس کو علم مکاشفہ کہتے ہیں، اس کو علم وحی بھی کہتے ہیں. شریعت کے علم کو علم کسبی کہتے ہیں، پڑھا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے، جاگا جاتا ہے، مطالعہ کیا جاتا ہے، تکرار کی جاتی ہے، لکھا جاتا ہے، پھر مٹایا جاتا ہے، پھر لکھا جاتا ہے، پھر مٹایا جاتا ہے. پہلے جب تختیوں پہ ہوتا تھا تو ابھی بلیک بورڈ پہ لکھا جاتا ہے، مٹایا جاتا ہے. یہ علم کسبی ہے. علم خبری ہے، علم کسبی کسے بھی علم کسبی بھی کہہ سکتے ہیں، علم خبری بھی کہہ سکتے ہیں، علم ظاہر بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ جس کا مظاہرہ خضر علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ علم لدنی تھا، علم کشفی تھا، علم وحی تھا، علم الہامی تھا، یا علم باطن. 4-5 نام ہے. سب کا مطلب ایک ہی ہے، جو چاہیں کہیں. دین کی کتابوں میں یا تصوف کتابوں میں ان 4-5 ناموں سے اس علم کو یاد کیا جاتا ہے. کسی نے اپنی کتابوں میں علم باطن لکھا، کسی نے علم، امام غزالی نے کتاب لکھی ہے مکاشفۃ القلوب، ان کی کتاب ہی ہے اردو میں. وہ عام طور سے عوام الناس بھی اس کو تھوڑی اردو جانتے ہوں، پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں اس کو. احیاء العلوم ان کی سب سے بڑی کتاب ہے، تصوف اور علم سر کی. وہ ہر ایک کے اردو میں بھی سمجھ میں آنے کی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ سوال یہ کہ تم جاؤ. تو علماء نے فرمایا
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو حضرت خضر کے پاس اس لیے بھیجا کہ وہ علوم شریعت میں کمال اور ملکہ تو رکھتے ہی تھے، چونکہ علم شریعت پیغمبر تو ہر امت میں اس امت کے نبی اور پیغمبر سے زیادہ کوئی علم نہیں رکھتا ہے، تو مسلم ہے۔ نبی سے زیادہ کسی کا علم ہو ہی نہیں سکتا، ہر زمانے میں ہر امت میں امتی کو نبی سے زیادہ علم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے ان لوگوں کی بکواس پر جنہوں نے کہا کہ رسول اللہ معاذ اللہ اردو پڑھنے دیوبند تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، کسی بھی زمانے میں نبی سے زیادہ کتنے پائے کا عالم کیوں نہ ہو، امتی نبی کے مساوی برابر علم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو علوم شریعت کے حامل تھے، پوری توریت کے عالم تھے، حافظ تھے، سب کچھ تھا۔ تو فرماتے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کی طرف بھیج کر چاہا کہ جس طرح سے انہیں علوم ظاہر علوم شریعت میں کمال حاصل ہے، اسی طرح سے علم کشفی، علم لدنی، علم بہری میں بھی کمال حاصل ہو جائے۔ علم شریعت سے ظاہر کو دیکھا جاتا ہے اور علم کشفی، علم باطن سے اشیاء کی حقیقت معلوم کی جاتی ہے۔ اولیاء اللہ اسی لیے جب ان کے سامنے کوئی آتا تھا تو اس کی حقیقت بیان کر دیتے تھے اور اس کا باطن اولیاء اللہ کے سامنے عیاں ہو جاتا تھا۔ اب امام غزالی کی عبارت میں سنا رہا ہوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں من لم یکن لہ نصیب من ھذا العلم، نقل کرتے ہیں امام غزالی کے بعد عارفین نے فرمایا اولیاء اللہ، ظاہر بات امام غزالی فرما رہے تو آپ سے پہلے والے ہوئے، امام جنید بغدادی، باجد بستامی، داؤد طائی، حبیب اجمی، یہ اولیاء متقدمین میں کا، فضیل بن ایاز، یہ سب اولیاء، حضرت حاتم اسم، ابراہیم ادھم، یہ سب اولیاء متقدمین میں آتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں بعض عارفین فرماتے ہیں من لم یکن لہ نصیب من ھذا العلم، جس عالم کو، بات عوام کی نہیں کر رہا ہوں، جس عالم کو اس علم ظاہر علم شریعت کے ساتھ علم کسبی کا اگر حصہ نہ ملا ہو تو وہ پورا عالم نہیں ہو سکتا ہے، اس میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا ہے، اس میں جلا پیدا نہیں ہو سکتی۔ علم ظاہر کے ساتھ علم کسبی، علم بہری بھی ہونا چاہیے۔ حالانکہ امام غزالی نے یہاں پر یہ علم کشفی کا ایک باب لکھا ہے تو وہاں یہ بیان کیا ہے کہ علماء کو چاہیے کہ عوام الناس کے سامنے اس علم کا زیادہ ذکر و بیان نہ کریں، لیکن ہم چونکہ آپ لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں اور قرآن کی آیت ہے، اس کی وضاحت بھی ضروری ہے اور آپ لوگ بہرحال بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں، انہوں نے اس لیے منع فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی چیز کا انکار کر دیں، کیونکہ جب انسان کی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو انکار کر دیتا ہے۔ اس لیے وہ علوم یا وہ باتیں ان لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے جن کو وہ سمجھ نہ سکیں۔ لیکن ہفتے کے سالوں سے حاضر ہیں آپ لوگ، میرا انداز بھی سمجھ گئے، مزاج بھی سمجھ گئے اور باتوں کو بہت زیادہ سمجھ لیتے، اس لیے میں کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں، ورنہ امام غزالی نے منع فرمایا ہے۔ انہوں نے تو بہت سخت لکھا ہے، انہوں نے تو لکھا ہے یہاں پر علم ظاہر علم شریعت کے ساتھ جس کو علم کشفی، جس عالم کو علم وحوی نہ ملا ہو، اخاف علیہ سوء الخاتمۃ، ڈر ہے برے خاتمے کا، لیکن یہ عوام کے لیے نہیں، عالموں کے لیے ہی، آپ لوگ نہ گھبرائیں۔ ایک عالم کو علم ظاہر کے ساتھ علم کشفی علم وحوی بھی پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے جتنے بھی آج سے 50 یا 100 سال پہلے کے
علماء گزرے ہیں وہ علم ظاہر کے ساتھ کسی کامل کی صحبت میں رہ کر کے علم کشفی بھی علم لدنی بھی پڑھا کرتے تھے. اور یہ پڑھنے سے کتابوں کے پڑھنے سے نہیں آتا ہے بلکہ صحبت میں رہنے سے آتا ہی ہے. صحبت میں رہنے سے آتا ہے. اب فرماتے ہیں آگے ادنى النصیب تصدیق بہ والتسلیم لعلیہ واقل عقوبۃ من ينکرہ ان لا یبقى منہ شیء. اور اگر آدمی کو یہ علم نہ آئے، نہ ملے، نہ حاصل کر سکے، یا کوئی بتانے والا یا کسی کی صحبت میسر نہ ہو، تو اس علم کا انکار نہ کرے. نہیں آ رہا ہے کوئی بات نہیں، نہیں پڑھانے والا ہے، نہیں سیکھ پا رہا ہے تو کوئی بات نہیں. بس یہ ہے کہ اس علم کا انکار، ہاں ان کو یہ علم ہے جو اس کے اہل تھے، ان کو یہ علم آتا ہے جو اس کے اہل تھے. اتنا ہی معلوم ہے. غیر المقلدین اہل حدیث جو فرقہ کہلاتا ہے دنیا میں، یہ سرے سے اس علم کا انکار کرتے. اور جتنے فرقے من فرق الاسلام، اسلام میں جتنے فرقے ہیں اس علم کا جو انکار کرتے ہیں ان میں اولیاء اللہ نہیں پائے جاتے. اولیاء اللہ نہیں. اہل حدیث غیر مقلدین کا فرقہ اس علم کا بالکل انکار کرتا ہے. چلو ہمیں آتا نہیں ہے، ہمیں آتا نہیں ہے علم، لیکن ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے مقرب بندے ہیں جن کو علم آتا تھا اور انہوں نے اس علم کے فیضان بھی عام کیے. آپ پھر فرماتے اقل عقوبۃ من ينکرہ، اور جو اس علم کا انکار کرتا ہے اس کی سب سے ہلکی سزا، سب سے ہلکی سزا یہ ہے کہ اسے اس علم سے ملتا ذرہ بھر نہیں. پھر فرماتے ہیں ہوا علم الصدیقین والمقربین کذا فیہا علوم. فرماتے یہ علم کشفی، علم وحوی، علم لدنی، علم باطن صدیقین کا علم ہے اور جو مقرب ہے اللہ تعالیٰ کے ان کا علم. اب یہاں پر میں ایک بات بتاؤں، مولا علی کا فرمان، چونکہ اس علم کا فیضان، اس علم کا چشمہ مولا علی سے پھوٹا، پھر نسل بعد نسل جو جس اس کا اہل ملا آپ نے اس کو عطا فرمایا. آپ کی اولاد میں امام جعفر صادق جو ہوئے ہیں، آپ کی اولاد میں امام حسین ابن زین العابدین اور امام باقر اور باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، انہوں نے بہت عام کیا اس علم کو، بہت فیض لوگوں کو اس علم سے ملا. تو مولا علی کی ایک حدیث فرمانے عالی شان ایسا جملہ ہے، آج یہ مولا علی کا فرمان پرسوں یا نرسوں میں نے احیاء العلوم بھی دیکھ رہا تھا، کتاب العلم ہی پڑھ رہا تھا، بہت سی باتیں امام غزالی بیان کی. اس کے بعد یہ مولا علی کا ایک ارشاد نقل فرمایا. مولا علی فرماتے ہیں ان ہا ہونا وہ اشارہ الی صدرہ، مولا علی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا. زندگی کے اوقات بہت کم باقی تھے، اہل ملے نہیں، کچھ چند خال خال ملے ہو گئے. ان ہاہنا لعلوما جمع لو وجدت حبلۃ. یہ ہے مولا علی فرماتے اس سینے میں علوم و فنون کا ٹھاٹے مارتا سمندر موجود ہے. باب العلم، باب الحکمت ایسے ہی تھوڑے فرمایا گیا تھا، اور یہ وہ ارشاد فرما رہا ہے، وہ لقب دے رہا ہے جو عالم ما کان و ما یکون ہے. فرماتے ہیں ان ہاہنا لعلوما جمع لو وجدت لها عملۃ. اس سینے میں علوم و فنون کا ایک سمندر موجزن ہے. میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کاش کہ اس کے حامل ملتے تو میں نے عطا کر دیا. میں تو ایک ادنا سے اور جو اس علم کے ادنا حاملین ہیں ان میں سے ادنا سے ادنا طالب علم ہوں. بہت سی کتابیں ہمارے پاس ہیں، پرانی کتابیں جو پہلے کبھی نایاب تھی، اب تو
انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو ہر پرانی کتاب جو پڑھے نایاب چیز سب چھپنے لگی ہیں. بہت سی کتابیں ہم دیکھتے ہیں اور دیکھ کے افسوس کرتے ہیں. وہ کتابیں خریدی ہم نے اس لیے تھی کہ ہم 10 باب میں پڑھاتے تھے, طلبہ اس میں تھوڑا باذوق ہوتے تھے. علم نحو کی, علم صرف کی, علم کلام کی, علم عقائد کی بہت سی پرانی حواشی اور شروع کبھی البانی کھولتے ہیں اندر تو ایک دم افسوس ہوتا ہے کہ اللہ, چونکہ طلبہ ہی نہیں ہے جنہیں پڑھایا جائے. مدارس میں اتنے بے ذوق ہے یا بد ذوق ہے, عوام کی تو بہت دور. تو مولا علی کتنا افسوس کرتے ہوں گے, مجھے تو ایک ذرہ بھی نہیں ملا اس کا. ان ہاؤنا لعلوما جما لو وجدت حملۃ, حاملین قرآن, قرآن کے اسرار کے حامل, قرآن میں جو رموز و اسرار ہے پڑھیں. کنز الاسرار ہے قرآن, کنز المعارف ہے قرآن, کنز الحقائق ہے قرآن, کنز العلوم ہے قرآن, کنز الفنون ہے قرآن, خزانے ہیں قرآن میں. لو وجدت لہا حملا. علم شریعت کے ساتھ علم باطن جب عالم کو ہوتا ہے تبھی عالم مفید ہوتا ہے, تبھی عالم کو بھی اس علم سے فائدہ پہنچتا ہے. اگر علم ظاہر علم شریعت کے ساتھ علم باطن عالم کو حاصل نہ ہو تو کما حق کو عالم خود اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے, دوسرا کو اٹھا. اب یہاں پر مجھے دوسرے امام, امام مالک ابن حسن, امام مدینہ کا, امام مدینہ, ان کے علم کا عالم یہ تھا اور جس زمانے میں یہ درس دیتے تھے تو آپ کے درس کا یہ عالم تھا. مدینہ طیبہ میں جب درس دیتے تھے آپ کے گھر کے اندر سے ایک دروازہ کھڑکی تھی, اس سے آپ جلوہ فرماتے تھے. باہر صحن تھا تو بہت غنی نظر. امام مالک قریشی نہیں ہے نہ ہاشمی ہے, نہ قریشی ہے نسل کے نہ ہاشمی ہے نسل کے. آپ کے بارے میں آیا ہے کہ امام مالک کے دروازے پر صبح سویرے ہی آپ کے در پر قریشی اور ہاشمی شہزادے آ کے بیٹھ جاتے تھے. قریشی اور ہاشمی افراد, نسل رسول اور خاندان رسول کے افراد آپ کے دروازے پہ آ کر کے بیٹھ جاتے تھے, اور اس کے بعد پھر لائن سے پھر دوسرے لوگ آ کے بیٹھتے تھے. پھر جو کنیز اور خادمہ تھی جب حضرت نکلتے تھے تو وہ دروازہ کھولتی تھی گیٹ. تو حال یہ ہوتا تھا ان قریشی اور ہاشمی شہزادوں اور افراد کا کہ جیسے ہی دروازہ کھلتا تھا امام نظر آتے تھے تو سب سر جھکا لیتے تھے. اس درجہ ادب کرتے تھے یہ قریش کے لوگ, ہاشمی خاندان کے لوگ, علم والوں کا. تبھی جا کر کے وہ قرآن کے علوم اور قرآن کے معارف اور قرآن کے حقائق کے حامل بنے. علم خاندان اور نسل نہیں دیکھتا ہے, علم اہلیت دیکھتا ہے. کون اہل ہے اسی کو مل جاتا ہے. وہی امام مالک فرماتے من تفقہ ولم يتصوف. ایک آدمی فقیہ بن گیا, فقیہ مفتی, عالم علم ظاہر علم شریعت کا فقیہ مفتی بن گیا, ولم يتصوف, اور علم باطن سے اس نے حصہ نہیں لیا, تفسق, تو اس کے اندر فسق ضرور ہوگا. اس لیے آج دیکھیے اکثر کم % لوگ ملیں گے فسق ضرور ہوگا. فسق کہیں نہ کہیں سے نافرمانی کے شکار ہو جاتا ہے. ومن تصوف ولم يتفق تزندق فرماتے, اور جو صوفی بنا اور شریعت حاصل نہ کی, صوفی بن گیا اور شریعت حاصل نہ کی تو وہ زندیق ہو جاتا, زندگی دین سے حل. ایسے بہت سے سب ملے ہیں, جیسے بہت سے آپ کو بہت سے احرام والے جو کیسے ملتے ہیں طرح طرح کے لوگ. میں کسی خاص سلسلے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ایک بات کر رہا ہوں. بہت سے کچھ پہلے ملے کچھ اور ایسی کفریہ باتیں کرتے ہیں, ایسے کفریہ کلمات نکالتے ہیں, اسلامی نکل جاتے ہیں. ومن جمع تحقق, اور جو دونوں جمع کر لیتا ہے وہی مفید ہوتا ہے, وہی محقق ہوتا ہے, اسی کے فیض سے دنیا فیضیاب ہوتی ہے.
جیسے میں ایک مثال دے دوں علم لدنی کی مثال، جیسے یہ مسجد ہے، عمارت ہے، مکان ہے، اس کا اینٹ گارا مسالہ یہ مان لیجئے شریعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بلا شریعت کچھ نہیں ہونا، بلا شریعت جانے کچھ نہیں ملنا، نہ ولایت، نہ قربت، نہ غوثیت، نہ قطبیت، کچھ نہیں ملنی ہے بلا شریعت۔ اپنے اپنے زمانے کے جو بھی غوث و قطب ہوئے انہوں نے پہلے علم شریعتی بدرجہ اتم حاصل کیا ہے۔ یہ دیوار ہے، یہ عمارت ہے، یہ مکان ہے، تو جو اینٹ گارا ہے، مسالہ ہے، سیمنٹ ہے، یہ علم شریعت ہے۔ اور اس کے بعد اس پہ جو طرح طرح کے آج ہزاروں طرح کے کلر اور ہزاروں طرح کے پیوٹی فلاں ٹی رنگ اور کلئی، یہ کیا ہے؟ علم باطن ہے۔ مکان چمکتا کس سے ہے؟ رنگ اور کلئی پتائی سے، ٹائل پتھر سے۔ مکان میں حسن، مکان میں زینت، جب یہ تمام کام کیے جائیں تو مکان حسین و خوبصورت اسی وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے علم شریعت پڑھنا، علم قرآن، علم حدیث، یہ سب اینٹ گارا مسالہ ہے۔ اور اس کے بعد علم کشفی، علم باطن، علم غیبی حاصل کرنا، یہ رنگ ہے، یہ کلئی ہے، یہ پتائی ہے۔ جتنے بھی افق عالم میں چمکے ہو، چاہے وہ عبد القادر جیلانی ہو، چاہے غریب نواب ہو، چاہے خواجہ معین الدین چشتی ہو، چاہے نظام الدین اولیاء ہو، جتنے بھی یہ چمکے ہیں دنیا میں، شمس و قمر مہر انجم بن کر کے علم شریعت پڑھنے کے بعد علم باطن کے راستوں سے گزرے ہیں، اپنی دنیا کو اپنے علم سے، اپنی باطنی روشنی، اپنے قلوب کے نور سے منور کر دیا۔ اب آسانی سے سمجھ سکتے ہیں آپ۔ بعض علماء نے فرمایا ہے، غور کریے علماء ظاہر، قیل علماء الظاہر زینت الارض والملک وعلماء الباطن زینت السماء والملکوت۔ جو مسند افتاء پہ بیٹھے ہیں، فتویٰ لکھ رہے ہیں، صحیح غلط نہیں، لالچی نہ ہو، ان کی بات کر رہا ہو، ذرا سا دیکھا تو فتوے میں ادھر سے ادھر قلم کر دیا، وہ ایسے نہیں۔ جو مسند افتاء پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسند درس و تدریس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث و فقہ پڑھا رہے ہیں، یہ علماء ظاہر ہیں۔ تو فرماتے ہیں بزرگ کہ جو علماء ظاہر ہیں یہ زمین والوں کے لیے ستارے اور زینت ہیں، اور جو علماء باطن ہیں آسمان اور عالم ملکوت کے لوگ ان سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات اور امام غزالی نے فرمائی، وہ اور عرض کر دو۔ فرماتے دو لوگوں کو علم بالکل نہیں ملتا ہے، دو قسم کے لوگوں کو یہ علم نہیں ملتا ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں۔ ایک تو فرماتے صاحب بدعت اور ایک صاحب کبر۔ بدعت، صاحب بدعت سے مراد یہاں پر بدعقیدہ، بدعقیدے پہ علم بالکل نہیں ملتا ہے۔ علم کشفی، علم لدنی، بدعقیدے کو کبھی بھی نہیں ملتا ہے۔ یہ امام غزالی قول میں نقل کر رہا ہوں، ہمت کریں گے سید احسن کہہ رہا ہے نا۔ آپ فرماتے دو شخص کو، دو لوگوں کو اس علم سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ ایک تو صاحب بدعت، بدعقیدہ، بد مذہب، اور دوسرے وہ جس میں تکبر ہو، گھمنڈ ہو، اسے بھی علم ملتا ہے۔ اولیاء اللہ کی جماعت میں جتنے لوگ ملیں گے جنہوں نے اپنے شیوخ، اپنے مشائخ کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، ادب کیا ہے، انہی کو ملا ہے۔ اور دوسرے وہ جو دنیا کا محب ہے، دنیا کی خواہش کا غلام ہو گیا ہے، اسے بھی اس علم سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ پھر یہ ملتا کیسے ہے؟ تو فرماتے ہیں جو باطن کا تزکیہ کرتا ہے، قلب کی تطہیر جسے حاصل ہو جاتی ہے، اسی کو اس علم کا حصہ ملتا ہے۔ اور جس نے اپنے آپ کو تزکیہ نہیں کیا، ریاضت کے راستے سے نہیں گزرا، ریاضت نہیں کی، عبادت نہیں کی، روزے نہیں رکھے، قیام نہیں کیا، تلاوت کا عادی نہیں بنا، تو اسے کچھ نہیں مل رہا ہے۔ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ریاضت سے ہوتا ہے۔ اب جب قلب کی تطہیر سے حاصل ہو جاتی ہے تو اسے اس علم کا حصہ مل جاتا ہے۔
اب میں کچھ باتیں اور یہاں پر اسی آیت سے متعلق. کشتی سیدھی کرنا یہ دنیا کام تھا, کشتی توڑ دینا یہ دنیا کام تھا. کشتی توڑی کس لیے گئی؟ کشتی کو بچانے کے لیے. فقہا اب یہاں پر یہ واقعہ خالی واقعہ تھوڑے قرآن کا. ایک بات پہلے بتا دوں, اسی واقعے سے فقہا مجتہدین جو مسائل نکالتے ہیں, جیسے نماز کے مسائل, طہارت کے مسائل, غسل کے مسائل, زکوٰۃ کے مسائل, اور بھی جو یہ فقہ علم ظاہر کہلاتا ہے, تو اس میں ایک قاعدہ ہے اصول فقہ میں. ایک کتاب ہے اشباح والنظائر, اصول مفتی اس کتاب کو پڑھتے ہیں. چند ایسی کتابیں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد تب انسان اور کسی کامل کی صحبت میں رہے تب وہ مفتی ہوتا ہے. خالی ٹائٹل پکڑانے سے مفتی نہیں بنتا ہے. تو اصول فقہ میں ہے اذا تعارض ضرران یجب تحمل احونها لدفع عدمها. ایک قاعدہ ہے, جب دو ضرر اکٹھے ہوں, مطلب دو دقتیں سامنے ہیں, ان میں سے ایک سے گزرنا ہے, دو ضرر سامنے ہیں, دو نقصان یا دو دقتیں سامنے ہیں, دو جمع ہو رہی ہیں, تو کیا کیا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں یجب تحمل احونهما, تو ان دو میں جو ہلکا ہوگا اسے اختیار کیا جائے گا, ہلکے کو لے کر کے بڑے کو دفع کیا جائے گا. جیسے ایک تو مثال بہت آسان ہے, ایک آدمی برہنہ ہے, بالکل برہنہ ہے, اب نماز پڑھنا ہے اسے, کپڑا میسر نہیں ہے, تو اب وہ کھڑے ہو کے پڑھے گا بیٹھ کے پڑھے گا؟ بیٹھ کے پڑھے گا. بیٹھنے میں سترے عورت کچھ تو کچھ چھپا ہوگا, تو قیام ساکت ہو جائے گا. بیٹھ کے پڑھے گا اشارے سے رک جائے گا. سترے عورت بھی واجب ہے, قیام بھی. یا ایک اور مثال دی ہے, ایک مثال دی ہے اور مثال دی یہی کہ سید ہوتا ہے رجل علیہ جرح لو سجدہ سالہ جرح. ایک آدمی کے زخم ہے جسم میں کہیں پر, ہاتھ میں یا پیر میں کہیں پہ زخم ہے, وہ اب وہ زخم بہ رہا ہے, اگر وہ سجدہ نہیں کرتا تو نہیں بہے گا, تو اب وہ نماز بیٹھ کے پڑھے گا. قیام کرتا ہے, سجدہ کرے گا, رکوع جیسے وہ کیا جاتا ہے ویسے کرے گا, تو زخم بہ نکلے گا, خون یا پیپ نکلنے لگے گا. تو ابھی صورت میں وہ نماز بیٹھ کر پڑھے گا اور سجدہ اور رکوع اشارے سے کرے گا. دو ضرر سامنے ہیں, ایک تو سجدہ, ایک تو طہارت اور ایک رکوع. تو طہارت شرط ہے اور رکوع رکن ہے, لیکن رکوع سجود کا بدل ہے, رکوع کا بدل ہے, رکوع اشارے سے بھی ہو سکتا ہے, رکوع سجدہ اشارے سے بھی ہو سکتا ہے, اور طہارت کا بدل نہیں ہے. اب وہ وضو کر کے بیٹھا ہے, اگر وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا, سجدہ کرے گا, رکوع کرے گا, پیپ نکلنے لگے گا, تو اس صورت میں نماز بیٹھ کے پڑھے گا, رکوع سجدہ اشارے سے. تو ایسی صورت میں کیا, جب دو ضرر اکٹھے ہو جائیں تو اب وہ اس سے نکلنے کے لیے جو آسان ہے اسے اختیار. جیسے ایک آدمی مسجد جاتا ہے, مسجد جائے گا تو قیام نہیں کر سکتا ہے, تھک جائے گا, کھا نہیں سکتا ہے, بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے. تو اس میں یہ کہ بعد نے کہا کہ مسجد جائے وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے, لیکن زیادہ ظاہر یہی ہے, ابن نجیم نے یہی فرمایا ہے کہ اگر وہ گھر جا کے نماز, گھر پہ قیام کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے, مسجد میں جائے گا تو بیٹھ کے نماز پڑھے گا, تو اس صورت میں وہ قیام کے ساتھ نماز پڑھے, گھر میں نماز پڑھتے ہیں. تو ایسے بہت سے مسائل ہیں, کیونکہ جیسے وہ ایک تو کشتی کا, پوری کشتی کا چلا جانا, اور ایک کشتی کا ایک تختہ توڑ دینا. تو یہ خضر علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ نہیں توڑ رہے تو غریبوں کی پوری کشتی جا رہی ہے, تو پوری کشتی کو بچانے کے لیے انہوں نے اس کشتی کو عیبدار. قرآن سے ایسے مسائل نکالے جاتے ہیں. یہ ہے امام محمد, امام اعظم کے شاگرد. اب یہاں پر بات آ رہی ہے امام محمد ابن حسن, جنہوں نے امام محمد, امام اعظم ابو حنیفہ کے اجتہاد اور ان کے فقہ کو کتابی شکل میں مدون اور جمع کیا. ایک دو مسئلہ نہیں, ایک 200 نہیں, ایک 2000 نہیں, اسی طرح کے 2,00,000 مسائل آپ نے اکٹھے کیے. فقہ کا یہ احسان ہے امت کا. یہ غیر مقلد تانا دیتے ہیں, مان اللہ فقہاء اکرام کو برا کہتے ہیں
کتنا بڑا اس امت پر احسان ہے فقہاء اکرام کا، امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ کا، ان کے شاگردوں کو کہ ہم آسانی سے طہارت، آسانی سے وضو، آسانی سے سب چیزیں. ارے حدیث میں سب چیزیں کہاں ہیں؟ قرآن میں سب چیزیں وضاحت سے کہاں ہیں؟ قرآن میں اتنا ہی تو ہے نماز پڑھو، یہ کہاں ہے مغرب میں 3 پڑھو؟ قرآن میں اتنا ہی تو ہے زکات دو، یہ کہاں ہے 2.5% دو؟ ایسے حدیث کے بہت سے مسائل. یہ امت پر احسان ہے فقہاء کرام کا. اس طرح کے بہت سے. تو انبیاء کرام کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انبیاء کی شان کے خلاف نہیں تو جو انبیاء کے نائبین علماء ہیں ان کی بھی شان کے خلاف نہیں کہ لوگوں کو آرام پہنچانے کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے اگر وہ دنیوی کام کرے تو یہ بہتر ہے، جبکہ یہ فائدہ اللہ تعالیٰ کے لیے پہنچانا ہو. فائدہ کس کے لیے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے. علماء، پیشوایان دین، ائمہ دین کو بھی، جو ائمہ مساجد ہیں ان کو بھی اگر ان کی ذات سے دنیوی فائدہ کسی کو پہنچ رہا ہے اور وہ پہنچا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو فائدہ پہنچائے. جیسا کہ کشتی والوں کو فائدہ پہنچایا، دیوار والوں کو 2 نبیوں نے فائدہ پہنچایا. تیسرے، اللہ تعالیٰ خاندان میں کوئی ایک نیک ہو جاتا ہے تو ایک کی نیکی سے پشتوں فائدہ پہنچاتا ہے، پشتوں فائدہ پہنچاتا ہے. محمد ابن منقدر کہتے ہیں ان اللہ یحفظ بالرجل صالح ولدہ وولد ولدہ وعشیرتہ والذویرات اہل حولہ. اللہ اکبر. محمد ابن منقدر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک مرد صالح کی وجہ سے، خاندان میں، قبیلے میں ایک مرد صالح پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ اس مرد صالح کی اولاد، پھر اس کی اولاد کی اولاد، پوتوں پر پوتوں، خاندان، بلکہ جو اس کے آس پاس جو رہتے ہیں پڑوسی ان تک کو نفع پہنچاتا ہے. فَلَا يَزَالُونَ فِي حِفْظِ اللَّهِ وَسَتْرِهِ. اور وہ لوگ جو ہیں وہ اس ایک نیک کی وجہ سے دنیاوی ضرروں سے بھی محفوظ رہتے ہیں. سعید ابن مسیب جلیل القدر تابعی ہے. ابو ہریرہ کا علم سب سے زیادہ، جو عام محدثین بیان کرتے ہیں کہ حدیث ابو ہریرہ سمجھے، ابو ہریرہ کا زیادہ تر علم آپ نے ہی نقل فرمایا ہے. ابو ہریرہ کا علم، جو ابو ہریرہ کو رسول اللہ سے علم کے 2 پیالے ملے تھے، وہ ایک پیالہ علم کا آپ سے ہی وہی سعید ابن مسیب فرماتے انی اصلی واذکر ولدی فازید فی صلاتی. لیکن یہ نماز نفل کے لیے ہے. فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. نماز اپنی نماز فرض میں نہیں کیا جائے گا. یہی ہے کہ نماز کے بعد دعا، میں زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں تاکہ میری نیکی سے. اور عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت ہے اسی مکان ابو صالح، تو فرماتے عبداللہ ابن حفظ بصلاح ابیہما، فرماتے ہیں ان دونوں بچوں کے مال اور ان کی جان کی حفاظت ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے، اور فرماتے ہیں یہ نفع ان کو پہنچا 7ویں باپ سے. اللہ. اب آگے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فَإِذَا نَفَعَ ابو صالح مَا أَنَّهُ سَابِقٌ. اور کہیے عبداللہ ابن عباس کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جب 7ویں دادا سے نفع ان بچوں کو پہنچ سکتا ہے جیسا کہ آیت ہے فما بالک بسید المرسلین بسید الانبیاء بالنسبت الی قرابتہ، تو سید المرسلین کی جو قرابت دار ہے، ان کی جو نسل ہے، ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وقت قیلا، فرماتے یہ حرم میں جو کبوتر مارے پھرتے ادھر ادھر اور دنیا سے کونے کونے سے گئے ہوئے لوگ ان کے لیے دانے، تو فرماتے قد کہ ان حمام الحرم انما اطعم لانه من ذریة حمامتین عشتا على غار ثور الذي اکتفى فيه النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند خروجه من مکہ للہجرت. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نور مجسم نے جس رات ہجرت کی تھی تو آپ نے غار سور میں رات میں چل کے قیام فرمایا تھا. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ ابو جہل یا مشرکین مکہ
اتنے قریب غار کے پہنچ گئے تھے، اتنے قریب پہنچ گئے تھے کہ نیچے سے میں ان کے پیر دیکھ رہا تھا. تو میں نے عرض کیا رسول اللہ، تو سر پہ آ گئے. اگر انہوں نے سر جھکایا تو حضور نظر آ جائیں ہم پھر ہم کیا کریں گے؟ تو قرآن سورہ توبہ میں ہے ان اللہ معنا لا تحزن، اے ابو بکر مت ڈرو، خدا ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے حفاظت فرماتا ہے. پھر یہ بات کہہ رہے کہ جب وہ چلے گئے اور سفر جاری ہو گیا، سفر چڑھنا تھا، نکلے غار کے باہر، تو ابو صدیق نے کہا حضور اگر وہ آ جاتے تو پھر کرتے کیا؟ اللہ اکبر. تو نبی نے فرمایا دیکھو ابو بکر دیکھو، تو وہ دریائے، وہ سمندر جدہ کے پاس تھا. دیکھتے کیا ہے ابو بکر کہ وہ سمندر غار سور سے ملا ہوا ہے، کشتی کھڑی ہوئی. اگر یہ وہ لوگ مشرکین مکہ غار میں آ جاتے تو اس کشتی پہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینے پہنچا دیتا. اور بہت سی باتیں ہیں. انسان کو اس لیے بھی نیک بننا چاہیے تاکہ اس کی نسل کو اس کی نیکی سے فائدہ پہنچے. اس کے بعد اب یہاں پر مشائخ نے بہت سی باتیں لکھی ہیں. شاگردوں کے لیے نصیحتیں لکھی، مریدوں کے لیے نصیحتیں لکھی ہیں. فرماتے ہیں ینبغی للمرید ان یعلم ان کل تصرف اشکل علیہ صیت من الشیخ عند الشیخ فیہ بیان بحران. جب کوئی شاگرد یا مرید اپنے شیخ سے کوئی ایسی بات سنے یا دیکھے تو اعتراض نہ کرے بلکہ صبر کرے، صبر سے کام لے، اور وقت پر جب شیخ اس کی اصلاح فرمائے تو اس کو قبول کرے. حافظ شیرازی ایک شعر کہتے ہیں، فارسی کا ہے، نصیحت کنمت بسنو و بہانہ مگیر. آج تو اتنا بہانہ بناتے ہیں لوگ شاگرد آج کل کے، اور اولاد بھی پاکستان سے ہوتی ہے. کل ایک حدیث پڑھا رہا تھا میں بخاری شریف کی، کعب بن مالک جن کی توبہ قبول ہو جنگ تبوک میں جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، 80-85 لوگوں نے آ کے رسول اللہ نے جھوٹ بولا، وہ سب ہلاک ہو گئے. 80-85 لوگوں نے جھوٹ بولا جو تبوک میں نہیں گئے تھے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. جیسے اس وقت کہا گیا، وہ تنگی کا لشکر تھا. تو 80-85 لوگ گئے. حضور میں بیمار تھا اور وہ ایسا تھا، گھر میں تکلیف بھی، اور سرکار کو سب اللہ تعالیٰ بتا دیا تھا کہ سیاح لفونا ان قریب آئیں گے. وہ یاد 11 پارہ شروع ہوتا ہے، اور قصبے کھائیں گے. پیارے حبیب ان کی طرف توجہ مت دینا اور ان کو ان کے حال میں چھوڑ دینا. تو وہ سب ہلاک ہو گئے تھے. کعب بن مالک جب پہنچے تو حدیث ہے، فرماتے ہیں جب سے میں اسلام لایا اب تک بے شمار میرے اوپر خدا کی نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت میرے اوپر اس وقت ہوئی جب میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اور میں جھوٹ نہیں بولا، سچ بول دیا کہ حضور مجھے کوئی عذر نہیں تھا، بس آرام نے نہیں جانے دیا، باغ نے نہیں جانے دیا، بیوی نے نہیں جانے دیا، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں سچ بولا. بڑے کے سامنے اولاد کو چاہیے کہ باپ کے سامنے، شاگرد کو چاہیے کہ استاد کے سامنے، مریدین کو چاہیے کہ پیر کے سامنے جھوٹ نہ بولے، نفاق سے کام نہ لے. اللہ تعالیٰ اس میں ہی کوئی سچ میں ہی حل نکالے گا. آج قوم نے کہاں چلی گئی؟ ارے کیسے واقعات ہوں. اس دن نے بتایا خضر علیہ السلام نے ایک نصیحت بتائی تھی کہ وہ سچ جس میں نقصان ہو کبھی مت چھوڑو اس جھوٹ کے سامنے جس میں فائدہ نظر آ رہا ہو. جس سچ میں نقصان نظر آ رہا ہے وہی اختیار کرو، اس جھوٹ کو مت پکڑو جس میں بلائے. جس جھوٹ میں نفع نظر آ رہا وہ نفع نہیں ہوگا، وہ انجام کا نقصان ہی ہوگا. تو کہتے ہیں نصیحت کنمت بسنو، کہتے ہیں عزیز میں تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں سنو. وہ بہانہ مگیر، ہیلے بہانے مت کرنا. یہ چکر تھا، وہ چکر تھا. نصیحت کنمت بسنو، میں تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں، غور سے سنو. بہانہ مگیر، ہر آنکھ ناسے مشفق بگویت بے پذیر. ارے جب کوئی ناسے خیر خواہ اور مشفق مہربان بھی ہو تو اس کی نصیحت کو گانٹھی لگا لو. البتہ قوم کا ناسے، قوم کا وائس
قوم کا ناصح نصیحت کر، قوم کا واعظ، قوم کا امام، قوم کا رہبر، قوم کا مرشد، قوم کا کیسا ہونا چاہیے؟ ایکونا محققاً، علم میں تحقیق رکھتا ہو اور ملت کا درد رکھتا ہو، ورنہ حال یہ ہوگا کہ اگر کوے کی پیروی کرو گے، کوے کے پیچھے چلو تو کوہ کہاں لے جائے گا؟ ایک عربی کی شعر ہے، اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدہم الی ارض الجیاف، جب قوم کا رہبر کوہ ہوگا، جب قوم کا پیشوا کوہ ہوگا، کوہ تو کوے کے پیچھے چلو گے تو کہاں لے جائے گا؟ ارے کوہ تو وہیں لے جا کے ڈالے جہاں مردار پڑا ہوگا۔ آج ہماری برا مت ماننا، آج ہماری قوم کا اکثری حصہ جو ہے وہ کووں کے پیچھے چل رہا ہے، کووں کے پیچھے چل رہا ہے۔ امام غزالی نے بھی، امام بیضاوی نے بھی، علامہ بیضاوی نے بھی اپنی کتاب بیضاوی میں سے نقل کیا ہے، اذا کان الغرام دلیل قوم، جب کسی قوم کا رہبر کوہ خصلت ہوا، جو کوے کی خصلتیں ہوتی ہیں، تو فیہدہم الی ارض الجیاف، تو قوم اسی طرح قوم نعروں میں، بازوں میں، تاشوں میں، چیخنے میں، چلانے میں مست ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ قرآن کی تعلیم ہے، چیخنا چلانا لگا ہے، کووں نے کہاں لے جا کے ڈال دیا قوم کو۔ اور حافظ شیرازی ایک شعر اور کہتے ہیں، دردم نہفتہ بہ ز طبیبان مدعی، دردم نہفتہ بہ ز طبیبان مدعی، باشد کے از خزانہ غیبش دوا کنا، کہتے ہیں اپنا درد چھپا کے رکھنا ہی بہتر ہے۔ جو دل میں درد ہے، جو ٹیس ہے، جو ایمان میں میرے بیماری آ رہی ہے، اب اس کو چھپا کے رکھنا ہی بہتر ہے۔ زے طبیبان مدعی، جو ڈیے مارنے والے ڈاکٹر ہیں، ڈیے مارنے والے، 27 جگہ سے خلافت، 70 جگہ سے خلافت، ایسے مدعیوں سے درد چھپانا ہی بہتر ہے۔ جبہ اور دستار میں آتے ہیں، جھومتے چلے آ رہے ہیں، فرعون بھی یوں تکبر نہیں کرتا ہوگا۔ زے طبیبان مدعی دردم نہفتہ بہ زے طبیبان مدعی، اپنا درد چھپا کے رکھنا ہی بہتر ہے مدعی ڈاکٹروں سے۔ باشد کی از خزانہ غیبش دوا کنت، ہو سکتا ہے غیبی طور پر اللہ تعالیٰ کبھی ہماری دوا کرے، ہمارا علاج کر دے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات اور کہ بے درداں علاج اے درد خود جستن بہا مانت، یہ شعر اور سب چاروں شعروں کا مانا ہے۔ بے درداں علاج درد خود جستن بہا مانت، کسی کے پیر میں کانٹا لگ گیا تو سمجھ آیا شعر تو فارسی، کسی کے پیر میں کانٹا لگا ہو اور وہ کانٹے کو بجائے سوئی کے بچھو کے ڈنگ سے نکالے تو درد بڑھے گا گھٹے گا؟ پیر میں آپ نے جو کاٹا تھا مہین سوئی سے کانٹا نکالا جاتا ہے، تو بجائے سوئی کے نکالنے تو کس سے نکالے؟ بچھو کے ڈنگ سے نکالے، تو اب درد میں اضافہ ہوا کمی ہوگی۔ امام علامہ صاحب کہتے ہیں بے درداں علاج درد خود جستن بہا مانت، کہتے ہیں جن میں خود درد نہیں ہے، جو خود محبت سے محروم ہے، جو خود عشق سے محروم ہے، نعرے لگا رہے، دینے لگا رہے، اس کو نعرے رکھتے، توبہ توبہ، بے نمازی، دین سے دور، علم سے دور، اور اس کے نعرے لگا رہے، کہتے بے درداں علاج درد خود جستن بہا مانت، کہتے جو خود عشق سے محروم ہیں، خود درد دل سے محروم کیے گئے ہیں، ان سے اپنے درد کا علاج تلاش کرنا ایسے ہی جیسے کہ پیر کے کانٹے کو بچھو کے ڈنگ سے نکالا جائے۔ یہ ہوا سفر پورا حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔